اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ہمارا کیا بگاڑیں گے بھلا جھوٹے خدا والے ہمارا کیا بگاڑیں گے بھلا جھوٹے خدا والے زمانے بھر میں چھائے ہیں محمد مصطفیٰ والے الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم المعصومین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سر مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ لجپال لجپال قبلہ حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں تمام احباب محبت کے ساتھ استقبال کریں لجپال لجپال پیر سواگ پیر سواگ 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 حضور قبلہ حضرت صاحب تشریف لائے دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید تشریف رکھے تمام آباد محبت کے ساتھ تشریف رکھیں گے پہلے دستار گفتگو کر کے 15 منٹ سے یہ دستار فوراً تمام خلفاء جتنے بھی حضرت صاحب کا حکم ہے وہ اسٹیج ہوتے تشریف گھناویں تمام حضرات نو حضرت صاحب دا حکم ہے کہ جس وقت ختم ہو سی دعا ہو سی اس تو بعد لنگر شریف تقسیم کی توسی نظم و ضبط نال لنگر شریف گھن کے اس تو بعد انشاءاللہ پورے وقت ہوتے نماز زور ادا کرساں انشاءاللہ نماز اپنے وقت ہوتے ہو سی اور سارے حضرات لنگر کھا کے اس تو بعد نماز ادا کی تھی اجازت ہے
حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان پیر طریقت صاحبزادہ محمد فیض الحسن صاحب دامت برکات ملالیہ، قبلہ صاحبزادہ حضور محمود الحسن صاحب دامت برکات ملالیہ، صاحبزادہ وسیم الحسن صاحب آواز سماعت فرما رہے ہیں، جلد از جلد سٹیج دوتے حضرت صاحب یاد فرمائیں پھر تشریف گناؤ۔ قابل احترام سٹیج پر جلوہ افروز والد گرامی ولی وقت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر احمد حسن صاحب مدض اللہ علی اور جملہ پیران عظام مشیخ عظام علماء کرام نقیب محفل معززین علاقہ مریدین پیر سواگ محبین پیر سواگ بزرگوں نوجوانوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے دعا ہے کہ رب ذوالجلال تواڈا حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دی مزار تے آمنا اس سفر وسیلہ ظفر بڑھاوے۔ یاد رکھو کہ جس طریقے نال وقت مختصر ہے کیونکہ میں دل تہائی گھنٹہ گال کراں تو نال لیکن وقت مختصر ہے اس دے وچ ساری گالی نہ کر سکدا۔ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، خرافات ہیں جس دے وچ اہل سنت و جماعت جکڑی ہوئی ہے۔ پہلے مختلف سوچاں، مختلف نظریات، مختلف لوگ پائے ویندران معاشرے دے اندر، لیکن آج معاشرہ خرافات اور فتنہ نال ایمیں بھرا ہویا ہے کہ تو آپ کو اپنی ہی جماعت دے اندر انہاں لوگاں کو دیکھنا پوسی کہ کیا او عقائد و نظریات دے نال کیا اہل سنت و جماعت دوتے پورا اتر دیں کہ نہیں اتر دیں، کیونکہ مرکز پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ او مریدین محبین اور متوسلین وستے مانا رکھ دے۔ صرف ٹکر کھاؤن والے، روٹی کھاؤن والے، ویسے تا خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ نے فرمایا کہ جیڑا بھی اس خانقاہ تے آندے بے نصیب نہیں آندہ، ہمیشہ با نصیب آندہ ہے۔ جیڑا کسی مقصد وستے آندہ ہے تو ضرور بر ضرور او پاکے ویندہ ہے، اور جیڑا ایمیں بھی آویندہ ہے ای فقیر دا در ہے خواجہ خواجگاں خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا مزار ہے۔ آپ دے درد ہوتے اگر ایمیں بھی لوگ آندن روٹیاں کھاندن اور اپنے واز سن دن اور ہمیں ایمیں بھی ودے ہوندن جلیبیاں کھاندن ہوٹلہ دے پھر دن، لیکن وہ اس سرزمین تے جس ٹائم آندن تو آپ داکھن دا مقصد ہے کہ ہکتا فیوزات و برکات وستے آندہ ہے، اور ہک صرف میں شغل میلے وستے آندہ ہے۔ تو فرمائے اگر شغل میلے وستے بھی آگئے خالی نہ بیسی، ہک سال تا ایمیں واللہ بیندے اگلے سال نور بھر کے بیچے۔ یاد رکھو جی میں آقا کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب اور محبوب اور وجہ کائنات بڑھایا۔ جی میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کبریہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی وہ مقام عطا فرمایا۔ تو تے میں کون ہے؟ حضور دی امت ہیں، فخر نال آدھیں کہ حضور دی امت ہیں، اور اس جماعت دا حصہ ہیں جن دی نشانیاں حق دی نشانیاں قرآن جو بھی ثابت ہیں تے محمد عربی دے فرمان تو بھی ثابت ہیں۔ لوگ آدھیں کہ نکھیڑا کریں اتحاد کرو، ہم کہتے ہیں پہلے اتحاد اہل سنت پھر اتحاد امت۔ ہم اتحاد امت کے خلاف کون جاتا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اتحاد امت ہو جائے،
لیکن انسان دی بنیادی چیز تیری عبادت، تیری ذکر، تیرا قرآن، تیری ہر فرائض و واجبات کو پہلے یاد رکھے ہیں مسلمان، تیرا عقیدہ بنیادی چیز۔ اگر تیری عبادت اس قسم دی ہے کہ تو چلے کٹ کے آنے ہیں تے تیرے متھے دے تے محراب سجائے تے رب دا قرب تے کو حاصل نہیں تھیندا، تو بات یاد رکھ یا جماعت بدل یا انداز بدل۔ نعرہ لگا پیر سواق لجپال لجپال پیر سواق پیر سواق لجپال 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 پیر سواق پیر سواق لجپال لجپال پیر سواق پیر سواق لجپال لجپال پیر سواق پیر سواق۔ تشریف رکھیں جی، ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں گفتگو کرنی ہے۔ میری گالی سمجھ آنی ہے؟ دربار لوگا دن پیر فقیر جڑے ہیں نا، انہاں دی زندگی بڑی الگ ہوندی اور ان دے کوئی شک کو نہیں، میں تو بولے سندہ اپنے کوئی شک کو نہیں۔ جڑی تربیت، جڑی نسبت، جڑی سوچ ساری ہوندی ہے، جڑی ذمہواری ساری ہوندی ہے، یعنی رب نے سگو پیدا کیتا تو بات ساری سوچ بھی تارے کو ڈیفرنس، لیکن اس دے بھی دو سوچ چاہین سارے استاد سے فرمینے ہیں جڑی آج دے معاشرے دے اندر فقیر پیر دے در تے بیٹھے اور سلسلہ چلیں دا بیٹھے بات کم از کم کوئی چاہید ہے کہ دو قسمی پیر ہوندہ ہے، ایک کو پیر جڑا چلو اپنے جوگا ہوندہ ہے اور ایک پیر او ہوندہ ہے جڑا لوگاں دی رہنمائی ہوندہ ہے۔ فرمینے ہیں کہ اگر دوچے نہ بڑھ سکے تو کم از کم اپنے جوگے بڑھ ونجائے کہ تورے عمل تورے کردار دے نال لوگ کچھ سکھ سکے۔ اج پیر اس انداز نال ملدے ہیں کہ جی میں ڈی سی تے ڈی پی آندہ پہ میں فورسی میں ودی ہوندی ہے، پیر کو ہاتھ نہیں لا سکتے جو پیر دے کپڑے کر، لیکن صوفیزم نقشبندیہ میں یہ چیز آپ کو نہیں ملیں گی۔ یہ بھی ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ جتنے بھی ہو سن وہ اپنی این چیز دا فرق فکر نہ کرے سن کہ ایک بندہ چاول کھا کے آندہ پہ تے میرے کپڑے کو لگ بیزی۔ اسوہ حسنہ یہ ہے کہ محمد عربی کی بارگاہ کے اندر ایک یہودی اے رکھدہ ہی خواہش کے میں حضور دے جن قدم چمہ چاہتا لیکن نہ چم سکا، بیمار تھی گیا، لیکن اس دا والد جس ٹائم حضور دی بارگاہ چاہیا تو میرے کریم آقا دا اسوہ حسنہ دیکھ آقا دو جہاں ہیں، وجہ کائنات ہیں، رب کے محبوب ہیں، مثالہ انہا دی دینے ہیں تکبر کریش حضور کا اسوہ حسنہ یہ ہے اور فقیری پیری ہے کہ اپنے مسند کو قائم رکھو کہ تم لوفر نہ بن جاؤ، کیونکہ رب نے تمہیں اس گھرانے میں پیدا کیا ہے کہ لوگ اس کا تصور بھی نہیں۔ جو اپنے بزرگاں دے فرمودات تے ہمیشہ قائم راسی تو حضرت سے فرمائنا نیت والمراد۔ میں بجی کو پوچھا دم بست، آپ نے فرمایا پتر نیت کا کچھ ہے تو نسبت اتنی کامل ہے کہ بسم اللہ پڑھ سو اللہ شفا چاہے، لیکن اگر نیت خراب، نیت پلید چاہے کسی کا بیٹا کیوں نہ ہو، نیت اللہ کیونکہ وہ حبل الورید ہے شارک سے زیادہ قریب، بندے نہیں جان دے بندے دہت چم دے، لیکن اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے تو وہ تو سورہ یاسین پڑھے بیٹا فیدہ نہیں تھیونا جو اللہ تو میں ہندووں کو شفا دیں دے۔ ہمیشہ بنیادی چیز سمجھ کہ جی میں آقا کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس خاتم النبیین ہیں، خاتم المعصومین ہیں، وجہ کائنات ہیں، رب دے محبوب ہیں، وجہ کائنات کہ جس ٹائم آپ اتھا مہر گن کے آئے ختم نبوت دی تو بات یاد رکھیں اس تو بعد امت محمدیہ کو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ
اندے اندر بھی تیری تعریف ہے، تیری میری تعریف ہے، غیر نبی دی تعریف ہے، اور تعریف ہے کہ تو تے میں محمد عربی دی امت چ بیٹھے ہیں اور فخر نہ لا دے ہیں کہ آساق کریم دی امت چ ہیں۔ اور اس آیت دی وچ پڑھ جس ٹائم جلسہ رسالت تھی آئی، اللہ نے جس ٹائم اپنے محبوب دی تعریف کی تھی آئی تے عالم ارواح دے اندر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی کہ مالک تیرے محبوب دا وڈا عظمت اور مقام ڈٹھا سے ہے، ساکو تو نبی نہ پڑا اسی محبوب دی امت جو ادنا جی بندہ پڑا۔ بات خوش قسمت نے قدر کر اپنے اسلام دی، قدر کر اپنے دین دی، کیونکہ یہ مرکز ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ مرکز جو ہیں پیغام کیا دیتے ہیں، کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ فرمائندہ تو فرق نہیں رکھ سکتا، اللہ فرمائندہ جرا علم والا ہے اور جرا بغیر علم والا ہے برابر نہیں ہو سکتا۔ 2016 دے اندر میں کو یاد ہے تو کو تمام کو سامنا چاہنا پیر بھائیو مریدین، پیر سواگ محبین پیر سواگ، کہ پیر سواگ دا در صرف پیری مریدی ہاتھ چماون تک نہیں، بلکہ ہر سال ایسے بچے 10 سال 8 سال لاکے اور بالکل فری کھا کے پیر سواگ دا لنگر کھا کر الحمدللہ جناب دورہ حدیث شریف اور تخصص فی الفقہ، تخصص فی العقائد دوستے پڑھ دے اور ایسی نسری تیار کی جا رہی ہے پیر سواگ کی اس خانقاہ سے، ایسے شہزادے تیار ہوں گے کہ آپ کو ہر مقام پر سواگی فیضان نظر آئے گا۔ خالی ہٹیاں نہیں بڑھیں۔ 2016 کے اندر ہمارے پاس 4 طلباء تھے جو کہ میں نے خود بھی بیٹھ کر پڑھایا، فارسی یا صرف یا جو کچھ، لیکن اس کے بعد یاد رکھو آج الحمدللہ یہ دوسری کھیپ آپ کے سامنے نکل رہی ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت ہوگا کہ پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کی مزار پر کم و بیش درس نظامی کے 1000 بچہ پڑھ رہا ہو۔ ہر سال 100 بچے دی دستار تھی سی، کوئی تمام دا بچہ ہو سی اتھان کے درس پڑھے سی، بتگاں بچوں کو پڑھے سی۔ لوگ دن فیضان خانقاہ کیا ہوتی ہے، اور جی غیر مقلدین کہتے ہیں فیضان کیا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ جس خانقاہ کے اوپر کوئی درس نظامی پڑھ کر جا کر کسی جنگل میں تدریس کرتا ہے وہ اسی صاحب مزار کا فیضان ہوتا ہے۔ ان دا اثر زیادہ ہوندہ ہے کیونکہ 8 سال ان فقیر دی روٹی کھا دی۔ بے شک درسوں کا بہت بڑا مقام ہے کیونکہ علم والے سب سے بڑھ کر آج پیر انعظام اگر مولوی لگا دیا جائے اس کے نام کے ساتھ یقین مانی تو وہ ذرا برا منن مولی بھائی شاہ ایسا پی ہے، لیکن اصل حقائق سمجھو۔ آج بھی ڈائری خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ کی پڑھی ہے، وہ خواجہ خواجگان بعد میں بنے ہیں، اپنی منزل پا کر دنیا نے خواجہ خواجگان کہتی ہے، لیکن اپنی زندگی کے اندر ان کا شیوا تھا، مسند بھی تھی۔ آج جس طرح ہمارے پاس عزتیں ہیں، ہر چیز ہے، ایسے مسند بھی تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی سائن کے ساتھ ہمیشہ لکھا مولوی غلام حسن۔ پہلے آدم مولوی بڑھ و تو مولوی دی وچو جرا نکھار آندے سلوک دے منازل دے نال و تو شیخ بڑا چھڑا ہے و تیکو خلافت دے ہوتے گھنویند ہے، لیکن ہر بندہ نہیں۔ پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کی مزار پر اگر خانقاہیں ہیں جو خلفاء میں سے ہیں، بتاؤ آئے تا ہزاراں لکھاں ہیں، گھن تا 50 گئے، مرید تا ہو گئے۔ ایک ہے رب کے ہاں بخشش کا مقام، لیکن اے شخص یاد رکھ امام الانبیاء دے غلاموں ذہن وچ رکھے رب دے ہاں ایک مقام ہے بخشش دا اور ایک مقام ہے یاری دا۔ جرا یاری دا مقام ہے او بہت بڑا مقام۔ حضرت انس فرمائن گریڈ جنتی جنت دی لینی چوسن اور جہنمی جہنم دی لینی چوسن۔ سرکار نے فرمایا کہ جہنمی جنتیاں کو دیکھ سن کے میں دیکھو وضو نہیں کرا ہے، ایک ایک نیکی کو ترسو گے، لیکن کام کون آ رہا ہے؟ جس کو دنیا میں تم نے مانا تھا، جس سے تم نے محبت کی تھی، کوئی جسمانی محبت نہیں تھی، وہ صرف خلوص کی محبت تھی کہ یہ در، یہ جو پیر سواگ کی بیعت ہے، یہ بیعت کہاں سے ہے؟ میاں بیعت جو کریں دے بے انہا مطلب سمجھیں، پیغام لے کر جاؤ نا، خانقاہ سے پیغام لے کر جاؤ۔ تمہارا عقیدہ اس طرح پختہ ہونا چاہیے کہ ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن ہمارا کھلا عقیدہ ہے کہ پیر سواگ دا ہاتھ حضرت عثمان دمانی دے ہاتھ
ادھر ہاتھ دیندے پائے ہیں ایویں نہیں دیندے پہ پیر تے رکو ویسی با میرا مرشد نا، یہ وہ مرشد ہے جو تجھے مصلی پر کھڑا کرے گا، یہ وہ مرشد ہے جو تجھے نماز پر قائل کرے گا، تیری داڑھی نہیں ہے تجھے داڑھی رکھوائے گا، تجھے شریعت کا پابند کرے گا۔ اصل ہاتھ تا مقصد یہ ہے کہ جیڑا اپنے ہاتھ چٹواوے بیٹھا وقت او فقیر تو نہ تھی آنا، فقیر تو وہ ہے کہ جب بھی تجھے ملے تجھے کہے نہ داڑھی رکھ جا، جب بھی ملے تجھے کہے سنت پر عمل کر لے، شریعت پر عمل کر لے، ہر وہ تیرا انداز بدل دے جو خرافات اور فتنوں کے اندر تو پھنسا ہوا ہے، تجھے نکال کر تجھے صراط مستقیم کی پٹری پر چلا۔ اللہ پیر سواگ دہت کیندے آتی جے حضرت عثمان دامانی دے ہاتھ نقشبندیہ سلسلہ کا بتا رہا ہوں۔ عثمان دامانی دہت دوست محمد قداری دے آتی جے جرہ تو ہاتھ رکھتے بیٹھے سمجھ یہ چھوٹی بات نہیں ہے اور تم پر ذمہ داری ہے کہ تم یہ ہاتھ جب دیتے ہو تو تم یہ کوئی عام نہیں ہے کہ ساری زہری پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور دعا کروا لی، تم اس کا مقصد و مفہوم سمجھو کہ یہ ہاتھ کتنا بھاری ہاتھ میں جاتا ہے، کتنے وزنی ہاتھ میں جاتا ہے کہ ہاتھ اگر دوست محمد قداری دا ہاتھ اوت شیخ احمد سعید صاحب دے ہاتھ چویندہ ہے، او ہاتھ ویندہ مجدد لسانی شیخ احمد سرندی فاروقی دے ہاتھ چویندہ ہے، او ہاتھ ویندہ بھاو الدین نقشبند دے ہاتھ چویندہ ہے، او ہاتھ ویندہ بھائی بستامی دے ہاتھ چویندہ ہے، او ہاتھ ویندہ سلمان فارسی دے ہاتھ چویندہ ہے، تو سلمان فارسی دا ہاتھ ابو بکر صدیق دے ہاتھ چے تے ابو بکر صدیق دا ہاتھ محمد عربی دے ہاتھ چے تے محمد عربی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے۔ پیر سواگ پیر سواگ پیر سواگ پیر سواگ لاجپال جیرے فقیران کو مزارات کو منیندن اور میری یاد رکھیں کہ حضور دی امت کو جی میں نعمتہ رب نے عطا کی تھیاں اندے بھی جی ستو والا کرم اے بھی تھیا کہ حضور دی امتی شرک کون یاد رکھ حضور کی امت سرکار نے فرمایا مجھے اپنی امت میں شرک کا خوف نہیں مگر لالچ، دنیا دار ہو سی یا شاہ ہو سی گدا ہو سی کوئی عام و خاص ہو سی امیر غریب ہو سی وہ اپنا ایمان ویچ لے سی، دولت دے پاروں، پیسے دے پاروں، مڈی دے پاروں، لیکن میری امت شرک نہیں کریں۔ تو آج جو فتنے ہیں خرافات ہیں بابوں کی بات ہے تو یاد رکھیں جیویں وقت قیامت دے قریب آسی نا پتی چیزاں گھٹ تھی ویسے پتو قلیل تھی ویسے آج وہ زمانہ ہے کہ ہم قرب قیامت کے قریب تر ہیں، وہ زمانہ بھی چھوٹا نہیں ہے لیکن کاؤنٹ کیا جائے گا کہ اس پرفتن خرافات کے زمانے کے اندر تم نے اپنے محور کے اندر کون سا کردار ادا کیا ہے۔ تھوڑی جی گال سمجھ ختم نبوت دی آیت پڑھی ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی، سرکار نے فرمایا لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی۔ سمجھ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو بعد کوئی نبی کون، کوئی رسول، کوئی پیغمبر کون جس ٹائم کونی تو اس تو بعد اگر کوئی ایسا قسم دا حملہ آور ہوئے تو واجب القتل ہے۔ آئین پاکستان کے نزدیک وہ کافر ہے، مرتد کافر۔ غلام محمد قادیانی آخری گال پہ کریں لوگوں کو پتہ نہیں، جٹ لوگوں کو تو خاص طور پہ نہیں پتہ، اور نوجوانوں کی حالت یہی کہ ختم نبوت کی فیس بک پر کوئی چیز چل رہی ہو تو جرے نوجوان یونیورسٹی دے چھوڑ ہیں وہ کریں کو شیئر ہی نہیں کریں کیونکہ انہوں نے اپنے ڈرامے شیئر کرنے ہوتے ہیں۔ تو جس محور کے اندر تم اپنے زندگی کے اندر ختم نبوت کا معاملہ کسی مولوی کا نہیں ہے بلکہ محمد عربی کی ذات آپ زہری حیات کے اندر مسلمان قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت جس نے دعویٰ کیتا نا سرکار دی بارگاہ جو خط لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے ہیں کہ آپ جب تک حیات ہیں تب تک آپ نبی ہیں، آپ کے جانے کے بعد میں نبی معاذ اللہ، ایسے کرتے ہیں پورے عرب میں سے آدھا عرب کے نبی آپ، آدھا کا میں بن جاتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا سرکار دو جہاں اس کی نوعیت کو سمجھے گا کیونکہ وہاں سے لے رہا ہوں اور اختتام کرنے جا رہا ہوں کہ ختم نبوت کا جو معاملہ پاکستان کے اندر بار بار تکلیف پہنچائی جاتی ہے یہ ہمارے ایمان کے ساتھ جڑا ہے، اور اس کی بنیاد اس کے معاملات 1200 صحابہ
حافظ قرآن جنہوں نے مسلمان قذاب کے خلاف جنگ کی، شہادت کی، کس لیے؟ ختم نبوت کی رکھوالی۔ آج دن مولی چاہیے وہ دن ڈنڈے تے فلان، نہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پلید مرتد کافر نے اس نے خط بھیجا تو سرکار نے واپسی جواب لکھا۔ سرکار نے فرمایا، لکھا کہ اے مسلمان قذاب، میں اللہ دا سچا رسول اور آخری نبی اور تو ہی قذاب ہے، تو جھوٹ۔ ایک خط جس نے سرکار نے فرمایا نا، سرکار نے فرمایا کہ کون ہی کوڑے بڑے ویسی، کیونکہ وہ تو قذاب تھا، ظالم تھا، مرتد کافر تھا۔ تو ایک ایسے صحابی ہیں، لوگ آدھن مڈی چاہیے تو کم تھی دے، نہیں، تمہارے اندر درد ہو، تمہارے اندر جذبہ ہو، تمہارے اندر دین کی محبت ہو، خدا کی قسم تو وہ کام کر سکتے ہو جرے مڈیاں لے نہیں کرتے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ کیڑا ہی کو لے کے آسی۔ سرکار دے جرے صحابہ انہوں نے بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک صحابی ہے جو اٹھیں جن اندرہ حبیب بن زید۔ اب یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ بنیاد پتہ ہونی چاہیے کہ ختم نبوت کا معاملہ آج مولویوں کو نہیں ہے، یہ اس وقت سے بھی ہے جب میرے کریم آقا ظاہری حیات میں موجود تھے۔ مولیوی فتنے اٹھے ہیں اور مسلمانوں نے کیمیں انہوں دا سر کچلا ہائی، وہ تمہیں جنگ بتا دیتی ہے جب ابوبکر صدیق نے تلوار اٹھائی۔ سن دیکھو نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ٹائم آکھا نا کون لے کے آسی، حبیب بن زید آکھا یا رسول اللہ میں، اور جس ٹائم آپ نے ہاتھ چاہیا، جلدی چاہیا، کھجور کھاندے بیٹھے ہیں، ایک صحابی آکے ہوں آکے مٹھا تھی ونجری جلدی کے ہی ہوں آکے کی میں مٹھا تھی ونجا بازی کوئی بیا گھن ونجا کھجور کھا رہے تھے، کسی پر جا پڑی، اور وہ ایسے صحابی تھے کہ مدینے دے اندر آپ اپنے سر دے ہوتے ساملہ جا رنگ ہے کمزور جائے ہیں، سر دے ہوتے پنڈا دا ٹوکرا وچینے ہیں مدینے دے اندر، ایسے صحابی تھے نبی کے، غریب صحابی تھے، مگر یا رسول اللہ میں ویسے میرے کریم آقا نے نیزہ بھی عطا کیتا، گھوڑا بھی عطا کیتا، اور جس سے مسلمان قذاب دے درباری جو پہنچے ونج کی انہیں ساتخ دے سامنے زمین دے اندر جناب نیزہ گاڑ دیتا، اور آپ نے فرمایا ایگن میرے محمد ارمین تے کو جواب دیتا، اون دے دیتا وزیر کو کھلی کچیری نیزہ باز تلوار باز کھڑے اندے محل دے اندر اس نے اچھی آوازی پڑھا ہوا کہ سرکار نے فرمایا مسلمان قذاب میں اللہ کا سچا رسول اور آخری نبی ہوں اور تو قذاب ہے تو جھوٹا ہے۔ تو ایک گال تو کک لگ گئی، میری بیستی ہو گئی ہے، تا پورے محل نے سن گئی تلے لکھے تلوار اور آدھ ہے تین جس ٹائم حضرت ابی بن زید کو آدھ ہے مسلمان قذاب بدبخت آدھ ہے جیسا جس ٹائم تو ایک گال میں کو کرندہ پہ میرے محل کھڑے تھی کہ میرے تلوار باز میرے نیزے باز میرے سپاہی تھا نہیں ڈٹھے تو سرکار کا بھیجا ہوا تھا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا تھا۔ پتہ ہے کیا کہا حبیب بن زید؟ یہ تمہارے جذبے کی بات ہے کہ دین کا معاملہ ہو تو پھر سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید نے مسلمان قذاب کو آکھا جو تلوار وہ چاہی کھڑے، آپ فرماندہ نو سون مسلمان قذاب تو آدھے میں تیرے تلوار باز تے نیزے باز دیکھا اور سون میرے بار ہم بچڑے ہن جندے چکائی اے جہن جرے ہلے ماں دا کھیر کی دے کہ یہ جہن جرے ہلے ٹرنا نہیں سکھے۔ آپ نے فرمایا میں انہاں کو دیکھ کے نہ آیا تو تیرے زبائیوں کے دیکھ آپ دے بازو کٹے اور تلوار کی چیتے رکھ کے آدھے کہ میں تو قتل کر لے سا۔ آپ نے فرمایا میری زبان سے وہی نکلے گا جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے کہ تو قذاب ہے۔ آپ کو شہید کر دیتا گیا اور محمد عربی دی ذات مدینے دے اندر سرکار دے اکھیں چوان سجاری ہو گئے، صحابہ کو سرکار نے فرمایا میرا حبیب بن زید شہید تھی۔ آج کہتے ہو کہ یہ ختم نبوت کے لیے باتیں کرتے ہیں، اصل مرکز ختم نبوت کی حفاظت کے مرکزی خانقاہ ہیں۔ پاکستان کی زیادہ وابستہ خانقاہوں سے ہی لوگ وابستے ہیں، لوگ جیتے ہیں کسی نہ کسی سلسلے سے، چشتی سے، سروردی سے، قادری سے، نقشبندی سے، لیکن اولیاء کو ماننے والے ہیں اور اصل نبی کی ختم نبوت کے محافظ بھی وہی ہے۔ آخری ہون پاکستان دی ہسٹری دے وچا کہ پاکستان دی ہسٹری دے اندر ایک معاملہ جرا بڑا اور ایسی گال تے کوئی رسیساں کہ اج تک تے نہ سنی ہو سی کسی مولوی کو، شاید کوئی سارے کچھ ایسے علماء ہیں جنہوں کو پتا ہو سی
باقی تم لوگ ہمیں نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا یہ معاملہ. اور ختم نبوت کا جب معاملہ بنا پاکستان بننے کو پہلے، ہندوستان نہیں، پیر میرے علی شاہ جنہ دی ڈیوٹی لگی ہے اس فتنے کو کچلنے واسطے، کیونکہ اولیاء تو یہ ڈیوٹیاں لگ جاتی کہ جتنا ہے فلاں ہک بندہ جتنا ہزار نہیں کر سکتا ہک فقیر کر چھوڑا. اسلام پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ مکہ مدینہ دے اندر موجود، فتنہ تھا اٹھ پیا مرزا کانا مرتد کافر برطانیہ دا پالتو کتا اس نے اے نعرہ مار چھوڑا نبوت دا، جھوٹی نبوت دا. تب امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ بھی مکہ مدینہ دے اندر، اس وقت انہوں نے پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ فرمایا کہ تمہاری ڈیوٹی لگ گئی ہے، تسا چنے گئے ہوئے، تسا فوری طور پہ اپنے علاقے ونجو. اتھا ایک بہت بڑا غلام احمد قادیانی نام دا فتنہ پھوٹ پائے اور اس کو کچلنے واسطے تمہاری ڈیوٹی لگ گئی. آپ نے تب پوچھا حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کہ رسول میری ڈیوٹی لئی کہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ڈیوٹی ڈائریکٹلی محمد عربی نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات علیہ فرمایا کہ اسے فوراں بھیجو واپس. آپ واپس آئے 3 ڈیڑے لاہور دے مقام تے بیٹھے. سنو اور کافی تعدادی لکھاں دی تعدادی لوگ ہیں مناظرے واسطے مبالے واسطے، لیکن وہ پلیت نہ آیا کیونکہ وہ جھوٹا تھا، وہ قذاب تھا، وہ مرتد، وہ کافر تھا، وہ برطانیہ کا پالتو کتا تھا. سن گئے تیرے 3 ڈیڑے نہیں آیا نا تے حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو جواب بھی جیندا ہے جھوٹا تھا. آدھا ایویں کرندے ہیں کو مناظرے مبالے نہیں کرندے، ایویں کرندے ہیں کہ جے مریض کو چھڈ جیڑا لا علاج ہوے جیندا علاج نہ تھیندا ہوے تو بھی دم کر چا تے میں بھی دم کرنا چا، جیندے دم نال ٹھیک تھی وے سی بہوا سچا. تاجدار گورڑا پھر سید میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے جس میں سنا پیغام پہنچا تھا، آپ نے وہاں پر اعلان کیا لاکھوں کی تعداد کے اندر. آپ نے فرمایا سن لو یہ اس کا پیغام ہے کہ لا علاج مریض کو لایا جائے تو سن لو اب بات مریض پر نہیں رہے گی بلکہ بات مردے کی ہوگی. کہ جیرا مردے کو زندہ کرنے سے وہ سچا. جب یہ سنا تو وہ جھوٹا، وہ قذاب، وہ مرتد کافر بھاگ گیا. بعدی مریداں حضرت پیر میرے علی شاہ کو پوچھا حضور رضو اون تا مریض دی گال کیتی ہے تے تساں مردے دی گال چا کیتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بات میں نے خود نہیں کی بلکہ ڈائریکٹلی آ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے کہ میرے علی یہ بات کرتا ہے مریض کی، تو مردے دی کیا. سن وہ بھاگ گیا نا. آج تک میرے سندہ فی علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک لفظ فرمائے ہیں یہ معاملے کے بعد، کیونکہ وہ خواجہ غلام حسن سیواگ رحمت اللہ علیہ کو جانتے تھے اور وہ ایک دفعہ کروڑ کے مقام پر آئے بھی ہوئے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ ملن واسطے. اور فرمائندہ کہ اگر یہ تو مقام تھا، یہ ڈیوٹی تھی، وادن اتھا بس روندے کھڑے ہیں فرمائندے ہیں کاش اتھا کروڑ آلہ ہوندا. سن اتھا کروڑ آلہ یہ اپنے ارمان ہیں، یعنی اتھا کروڑ آلہ ہوندا تو اے مرتد نراویا مسلمان تھی. یہ کسی کی توہین یا کسی کے مقام کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جس کی ڈیوٹی لگ چکی ہے تو وہ سب سے بڑی ڈیوٹی وہی ہے جہاں وہ بڑے در سے ملتی ہے. وہ ڈیوٹی وہ روحانیت کی ڈیوٹی ہے، وہ ہمیں ظاہری طور پر نہیں حاصل ہو سکتی. یہاں پر 2 مہینے 3 مہینے سلوک کے منازل سیکھنے کے لیے لوگ مزار کے قریب بیٹھتے ہیں، مراقبے بھرتے ہیں اور ایسی منزل پا لیتے ہیں کہ ان کے دل کا قلب جاری ہوتا ہے. واسطے یاد رکھ یہ فتنہ ہے اور یہ فتنہ پیغام ہے پیر سواد خاص طور پر مریدین محبین کو کہ ختم نبوت کا معاملہ چاہے یونیورسٹیوں کے لوگ ہو، چاہے کالجوں میں رہتے ہو، چاہے دنیا داری کرتے ہو، کسان ہو، ریڑی بان ہو، دنیا دار ہو، کچھ ہو اور کوئی علماء ہیں، مشایخ ہیں، آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ پیر سواگ کی طرف سے کہ ہمیشہ سب کچھ تمہیں چھوڑنا پڑے حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو ختم نبوت کے لیے جانے جانا کر دینا. کیونکہ ہماری زندگی بھی محمد عربی کے لیے، ہماری زندگییں بھی حضور کی ذات کے لیے، حضور کی شریعت کے لیے، حضور کی طریقت کے لیے، سیرت کے لیے، سنت کے لیے، اسوہ حسنہ کے لیے. کیونکہ قیامت تک قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. کائنات کے اندر مذہب کوئی ناس ہون او مذہب اسی جرتے کو میں کو مل رہے ہیں.
قیامت تک وہ ہے، شجر و حجر ہے، شمس و قمر ہے، بحر و بر ہے، غلام و رضوان ہے یا زمین سے لے کر آسمان ہے۔ اے امام الانبیاء کے غلاموں، خوش قسمت ہو، اب تمہارا دین رہنا ہے۔ عمر ضائع ویاں بیٹھو، دھوکہ دشمن دا کھا بیٹھو، نہ گھر ریا نہ ذریا نہ ماں پیو کوئی پسر ریا، سکھی جندڑی کو دکھلا بیٹھو، عمر ضائع ویاں بیٹھو، تو تے میں صرف اتنا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ مالک تیسا کو مسلمان پیدا کیتا، پت مسلمانہ دی وچ حق کانچ کھڑا کیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے رسول دے فرمان دے مطابق فرقے تہین مختلف سوچا تہین، تو اللہ نے سکو سوچ پیدا کیتا۔ کل رات امام جلالی کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی جیکو محدث لاہور یادن فرمیدن یاد رکھنا اصل حق کیا ہے، فرمیدن حق او ہے جن دے سینے دے اندر نبی دی وجہ کل نبی دی آل بھی وسدی ہوئے تے نبی دے صحابہ بھی وسدی ہوئے۔ اصل اہل سنت و جماعت یہ ہے، اگر اندے کوئی ہٹتا پہ تو لبادہ چاڑی ودہ سنیت دا، چاہے وہ مولوی ہے یا پیر ہے، اگر وہ عقیدہ دوہاں کو سینے چ نہیں رکھ سکتا، یاد رکھے وہ سنی نہیں، کیونکہ ہم اپنی مرضی نہیں کر رہے۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھو، امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ کو پڑھو، مجدد الثانی شیخ احمد سرندی کے مکتوبات پڑھو، اگر انہوں کو نیوے منے دے تو وہ ایکو کیوں منے۔ اصل بنیاد ہے کہ عقیدہ ہے، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکاة، تمہارے حج، تمہارے فرائض، تمام چیزیں بے شک اس کی پوچھ گچھ ہوگی، لیکن عقیدہ پہلے کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، اتھا خدا مگو بولے نے مسیحہ دے ویچ کہ رب راضی تھا، لیکن علامہ اقبال فرمائنن کہ اللہ میں کو آدھا ہے میرے محمد ربی نہ وفا چکر، میں خدا پوری کائناتی نہ سماندہ، لیکن میں این جہانی کی تیرا تھی ویسا، میں اون جہانی کی تیرا تھی۔ ماشاءاللہ۔